اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لیکچر نمبر 6 مراکز علم کا ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے پڑھیں گے تجوید، حرکات کا بیان۔ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، یہ عربی میں اس کو حرکت کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو۔ عربی میں زبر کو فتح، زیر کو کسرہ اور پیش کو دمہ کہتے ہیں۔ یہ اصل جو لفظ ہوتا ہے فتحتن ہوتا ہے، فتحتن۔ اب چونکہ جس لفظ پر ہم رک جاتے ہیں اس کے اعراب کو نہیں پڑھا جاتا، وہ دو پیش ختم ہو جائیں گی اور تا جو تا مربوطہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ہا بن جاتا ہے، اس لیے فتح پڑھیں گے، اصل فتحتن ہوتا ہے۔ اب دوسرا جو کسرہ ہے یہ کسرتن تھا، چونکہ ہم رک جاتے ہیں تو وہ تا ختم ہو جائے گا، ہا بن جاتا ہے کسرہ، اور پیش کو دمہ، یہ دمتن تھا یہ دمہ ہو گیا۔ تو عربی میں زبر کو کیا کہتے ہیں؟ بولے فتح، اور زیر کو کہتے ہیں کسرہ اور پیش کو کہتے ہیں دمہ۔ اب جس حرف پر فتح ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، جس کے نیچے کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں، اور جس پر دمہ ہو اسے مدموم کہیں گے۔ مثال کے طور پر با کے اوپر اگر زبر ہے، فتح ہے، تو یہ با کیا کہلائے گی؟ با مفتوح کہلائے گی۔ اگر با کے نیچے زیر ہے یعنی کسرہ ہے تو با مکسور کہیں گے۔ اسی طرح با کے اوپر اگر پیش ہے، دمہ ہے، تو با مدموم کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آگے پڑھیں گے، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو عربی میں تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر تنوین ہوگی اسے منون کہیں گے۔ فتحتن، فتحتن میں نے کہا تھا نا، تو یہ جو تن ہے یہ کیا ہو گیا؟ یہ تا جو ہے نا منون ہو گیا، چونکہ اس کے اوپر دو زبر، دو زیر یا دو پیش آنے سے وہ منون کہلاتا ہے۔ سکون کی علامت جیسے دال ہوتا ہے، اسے جزم بھی کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ علامت آتی ہے اسے ساکن یا مجزوم کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سکون اور ایک ہوتی ہے جزم۔ اگر سکون ہے تو وہ حروف ساکن کہلائے گا، اگر آپ جزم کہیں گے تو وہ حرف کیا ہوگا؟ مجزوم کہلائے گا۔ دو حروف کو ملانے کے لیے، یہ جیسے تین لکھا ہوتا ہے یہ الٹا تین ہے، یہ علامت ہوتی ہے، اس کو علامت شد کہتے ہیں۔ جس حرف پر یہ علامت آئے اسے مشدد کہتے ہیں۔ اب جیسے اللہ پڑھیں گے تو لام کے اوپر چونکہ شد ہے تو لام کیا ہو گیا؟ مشدد۔ مشدد کیا کرتا ہے؟ مشدد حرف ہوتا ہے جو پچھلے حروف کے ساتھ بھی ملتا ہے اور اگلے کے ساتھ بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہیں گے معلم، تو لام کے اوپر شد ہے تو لام عین کے ساتھ بھی مل رہا ہے، معلم، علم، تو لام عین کے ساتھ بھی مل رہا ہے، آگے میم کے ساتھ بھی مل رہا ہے۔ تو جس حرف پر شد آئے گی وہ حرف کیا کہلائے گا؟ مشدد کہلائے گا۔ بولیں کیا کہلائے گا؟ مشدد کہلائے گا۔ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، چونکہ ہم نے عربی میں پڑھنا ہے، آگے جب تجوید کی بات ہوگی تو ہم نے عربی میں زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت۔ آپ کہتے ہیں نا کوئی بچہ اگر شرارتیں کر رہا ہو تو آپ کہتے ہیں آپ حرکتیں نہ کرو، تو حرکت موومنٹ ہوتی ہے۔ اب دیکھو نا، الف ساکن ہے، اگر الف کے اوپر زبر لگ جاتی ہے ہم کہتے ہیں آ، ٹھیک ہے نا، ای، او، یہ حرکت پیدا ہو جاتی ہے اس حرف کے اندر، اس کو سکون سے حرکت میں لے آتے ہیں۔ یہ جب اعراب لگتے ہیں زبر زیر پیش، تو زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتح۔ زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتح۔ زیر کو کیا کہتے ہیں؟ اب ذرا زبانی کتاب کو بند کر کے، زیر کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ۔ پیش کو کیا کہتے ہیں؟ دمہ۔ اس کو یاد کر لیں۔ زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتح۔ اور اصل یہ پورا لفظ کیا تھا؟ فتحتن تھا۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، ہمارے لوگ بول دیتے ہیں مدرسہ، مدرسہ نہیں ہوتا، یہ مدرستن تھا۔ کیا تھا؟ مدرستن، میم دال زبر مد، را زبر را، سین زبر سا، تا دو پیش تن، مدرستن، چونکہ تن پڑھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو تا ختم ہو جاتی ہے اور پیش جو تنوین ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، چونکہ آخری حرف ہے نا۔ جیسے قرآن مجید پہ جب آپ جا کر رکتے ہیں تعلمون لکھا ہوتا ہے، لیکن آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تعلمون، تو نون کی زبر کیوں نہیں پڑھتے؟ چونکہ وہاں پہ ہم رک گئے۔ جب ہم رک جاتے ہیں تو آخری حرف کی حرکت کو نہیں پڑھا جاتا، اور اگر وہاں تا مربوطہ ہو، یہ جو ہا کے اوپر تا، یہ جو تا ہوتی ہے اس کے دو نقطے ختم ہو جاتے ہیں، وہ ہا بن جاتا ہے۔ کون سی؟ ہا۔ تو فتح، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فتح، فتحتن تھا، فتح بن گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر جس حرف، اچھا زیر کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ، اور پورا حرف کیا تھا؟ کسرتن تھا، ٹھیک ہے نا، کسرتن تھا، تو کیا پڑھیں گے؟ کسرہ، ٹھیک ہے نا۔ ایک حدیث جو پڑھی جاتی ہے، رکم من تعلم القرآن وعلمہ، وعلمہ ہے نا، لیکن یہ ہو نہیں پڑھنا،
جب ہم رک گئے تو اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. آخری میں نے کہا جہاں ہم رک جاتے ہیں تو آخری حرف جو ہوتا ہے اس کے اعراب کو نہیں پڑھا جاتا، اس کی حرکت کو نہیں پڑھا جاتا. تو زیر کو کیا کہتے ہیں؟ کسرتن. تو کیا پڑھیں گے؟ کسرہ. تو زبر کو کیا پڑھا؟ فتح. زیر کو کسرہ اور پیش کو دمہ. یہ جو دواد ہے دمہ، یہ دمتن تھا، دمہ ہو گیا. تو آپ دوبارہ دوہرا لیتے ہیں. زبر کو کیا بولتے ہیں؟ فتح. زیر کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ. یہ را پڑھنا، را. اب ہم آگے چلتے ہیں. میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جس حرف پر فتح آئے اس حرف کو کیا کہتے ہیں. اگر با کے اوپر فتح آ رہی ہے تو با کو مفتوح کہیں گے. کیا کہیں گے؟ با کو مفتوح کہیں گے. کیوں؟ جب کوئی کہے گا یہ با مفتوح ہے، سین مفتوح ہے، میم مفتوح ہے، جس حرف پر فتح آئے گی تو وہ کیا کہلائے گا؟ مفتوح کہلائے گا. زبر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ زیر کو کیا کہتے ہیں؟ پیش کو کیا کہتے ہیں؟ اور جس حرف پر فتح آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ اور جس حرف پر کسرہ آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ اور جس حرف پر دمہ آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ کلیئر ہو گیا. اب ہم آگے ایک اور چیز ہم نے پڑھی کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. دو زبر دو پیش کو دو تنوین، اس کو نون تنوین بھی کہتے ہیں. اچھا نون تنوین اس لیے کہتے ہیں، مثلا با کے اوپر ہے تو با دو زبر بن، جو با تھا تو نون کہاں سے آ گیا؟ بن. با دو زیر بن، نون آ گیا. با دو پیش بن، نون آ گیا. اس لیے اس کو نون تنوین کہتے ہیں. پورا حرف الفاظ کیا ہے؟ نون تنوین، لیکن شارٹ میں اس کو تنوین بھی کہتے ہیں. تو جس حرف پر دو زبر دو زیر دو پیش آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو تو تنوین کہتے ہیں. لیکن جس حرف پر دو زبر دو زیر دو پیش آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے منون کہیں گے. اگر ہم کہیں گے یہ با منون ہے تو با منون سے کیا مطلب ہے؟ اس پر یا دو زبر ہے، دو زیر ہے، دو پیش ہے، مطلب ہے اس کے اوپر تنوین ہے. جس حرف پر تنوین ہوگی وہ منون کہلائے گا. آگے ہم نے پڑھا سکون کی علامت. سکون کی علامت کیا ہوتی ہے؟ یہ جیسے دال پڑا ہوتا ہے، جس حرف پر یہ دال لکھا ہو، سکون کی علامت یا جزم کی علامت، اس پر کیا ہوتا ہے؟ وہ سکون ہوتا ہے، وہ ساکن یا مجزوم کہلاتا ہے. جس حرف پر شد ہو اسے مشدد کہتے ہیں. با کے اوپر اگر شد ہو تو با مشدد کہلایا. میم کے اوپر اگر شد ہے تو میم مشدد کہلاتا ہے. اب ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں. حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء امت سے توسل. سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، یہ صفحہ نمبر 100 ہو گیا نا. اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اور اے حبیب اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت ہی مہربان پاتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اس کو پر آپ غور کریں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. یہ جو ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، جَاءُوكَ آپ کے پاس آ جاتے، آپ کی بارگاہ میں آ جاتے. عقیدے کا نقطہ آپ کو بتا دوں، کچھ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں آپ مزارات پہ کیوں جاتے ہو دعا کرنے کے لیے؟ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگو. چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے قرآن مجید میں آیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. جب اللہ پاک شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو ہم ہر جگہ دعا مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بے شک ہر جگہ دعا مانگ سکتے ہیں، مگر قرآن مجید کے اندر یہ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو کیا ہوا؟ جاؤ کا آپ کی بارگاہ میں آ جاتے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جانا یہ اس بارگاہ کا توسل ہوتا ہے، اس بارگاہ کا وسیلہ ہوتا ہے. یہاں سے وسیلہ ثابت ہو رہا ہے. اور پھر کیا کرنا ہے؟ فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کرتے. مطلب ہے کہ جب ہم جاتے ہیں مزار پر تو دعا اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے. اور یہاں کیا ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں چلے جاتے فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرتے. اس کے بعد کیا ہوا؟ واستغفر لہم الرسول، پھر رسول بھی ان کے لیے شفاعت طلب کرتا.
اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں، وہ جو بندہ آیا ہے نبی کی بارگاہ میں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. تو جب نبی سفارش کریں گے تو اس کو شفاعت کہتے ہیں. جب نبی سفارش کرتے ہیں اپنی امتی کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو شفاعت کہتے ہیں. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی تو کیا ہوا؟ لوجد اللہ تواب الرحیم، تو پھر اللہ تعالیٰ کو تم تواب بھی پاؤ گے، رحیم بھی پاؤ گے، توبہ قبول کرنے والا بھی پاؤ گے اور رحم کرنے والا بھی پاؤ گے. تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وسیلے سے دعا مانگیں گے تو دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے. دعا کی قبولیت کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. آگے فرمایا، ایک سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور تک تقرب اور رسائی کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب یہ وسیلے کو آیت ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگ وسیلے کا انکار کر دیتے ہیں. یہ آیت یاد رکھیں، سورہ المائدہ آیت نمبر 35، کیونکہ فرمایا گیا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. وسیلے کے اوپر میں چھوٹی سی بات بتاؤں، وسیلے کا کانسیپٹ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے وسیلے کا کانسیپٹ. آپ نے نماز پڑھی تو آپ اللہ کے قریب ہو گئے تو نماز وسیلہ بن گئی. آپ نے ذکر کیا تو ذکر آپ اللہ کے قریب ہو گئے، ذکر وسیلہ بن گیا. ٹھیک ہے نا. آپ نے کسی کو پانی پلا دیا تو پانی پلانا آپ وسیلہ بن گیا اللہ کی قربت کا. آپ نے کسی کی پریشانی دور کر دی تو پریشانی دور کر کے رب کی قربت ملی تو پریشانی دور کرنا وسیلہ بن گیا. ٹھیک ہے نا. کچھ لوگوں کو ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آدم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی تو وسیلے سے دعا نہیں مانگی. وہ تو حدیث میں ہے نا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، اس کو وہ لوگ حدیث ضعیف کہہ دیتے ہیں، لیکن میں قرآن سے ہی ثابت کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں دیکھیں آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے باری تعالیٰ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ آدم علیہ السلام نے کہا. وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں تو کوئی وسیلے سے دعا نہیں مانگی، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس میں بھی وسیلہ ہے. اس میں کیا وسیلہ ہے؟ یہاں آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے باری تعالیٰ میں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا. تو پتہ چلا کہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لینا بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے. اب بتائیں، ایک شخص ہے وہ گناہ کرتا ہے لیکن اس کو گناہ کا احساس نہیں ہوتا. یہ گناہ کا احساس ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا. اپنی گناہ کا اعتراف کر لینا، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرنا، اپنے آنکھوں سے آنسو کا بہانا، اور ساتھ کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اور ساتھ کہہ رہے ہیں وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. انہیں اپنے گناہ کا احساس جو پیدا ہوا، ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی اور گناہ کا اعتراف کر لیا، یہ ساری چیزیں وسیلہ بن جاتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں. وہ جو شخص تھا جس نے 100 قتل کیے تھے، جب 100 قتل کیے تو اس کو بھی کسی نے کیا کہا تھا؟ وہاں جاؤ، وہاں نیک لوگوں کی بستی ہے، وہ قریۃ الصالحہ ہے. تو قریۃ الصالحہ کیا ہو گیا؟ وہ وسیلہ بن گیا اللہ کی بارگاہ میں. تو اگر آپ کسی کی دعا میں بھی اگر آپ تھوڑی سی سوچ و بچار کرو گے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہر دعا کے اندر وسیلہ ضرور ہوتا ہے. تو وسیلے کا کانسیپٹ بہت وسیع ہے. ہم کسی کو پابند نہیں کرتے کہ تم نے مزار پہ ہی جا کے دعا مانگنی ہے. بھائی آپ کے نزدیک جو چیز آپ کو اللہ کا تقرب عطا کر دے، اللہ کی قربت عطا کر دے، وہ اللہ کے حضور وسیلہ بن جاتا ہے.